الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، موجودہ وقت میں ساری انسانیت عجیب وبا کا شکار ہے۔ ماہرین اس وبا سے مقابلہ کر رہے ہیں اور اپنے فن اور ہنر کے ذریعے سے آج ہر مسلمان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس عذاب سے نجات عطا فرما۔ دراصل اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جس طریقے کے ہمارے اعمال ہیں، زناکاری، چوری، بد کرداری، بد اخلاقی، نمازوں کا چھوڑنا، بے حیائی کا عام ہونا، زکوٰۃ کے اندر کٹوتی کرنا، یہ سب گناہ ایسے ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کو وبا کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جن گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب ہم پر مسلط ہوا ہے۔ تو پہلے ہی تو قوم اس وبا سے پریشان ہے، اور اس وبا کی وجہ سے، اس وبا کے سبب سے جو بے روزگاری آئی ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ لوگوں کے کاروبار بند ہو چکے ہیں۔ اس پریشانی سے نجات کی کوئی شکل بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن دوسری طرف میڈیا اور دشمنان اسلام اس وبا کے پھیلانے کا سارا الزام تبلیغی جماعت پر ڈال رہے ہیں۔ میں ان عقل کے اندھوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت ایسی جماعت ہے جو انسانیت کا تحفظ کرتی ہے۔ تبلیغی جماعت تحفظ انسانیت کا دوسرا نام ہے۔ تبلیغی جماعت یہ ایسی جماعت ہے جس کا بنیادی اصول ہی ہے کہ حکومت کے قوانین پر عمل کر کے دین کی دعوت اور انسانیت کے تحفظ کی دعوت دی جائے۔ میں پوچھتا ان عقل کے اندھوں سے، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ عالمی اجتماع ہوتا ہے، 20 لاکھ 25 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، اور اتنے بڑے مجمع کو یہ لوگ قانون کے دائرے میں رہ کر ہینڈل کرتے ہیں۔ میں غیر مسلم بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ تبلیغی جماعت کے کام سے معاشرے میں، ماحول میں، ملک میں چوری میں کمی آئی ہے، زناکاری میں کمی آئی ہے، بد کرداری میں کمی آئی ہے، اور دیگر کرائم کے اندر کمی آئی ہے۔ یہ جماعت تو اس بات پر زیادہ زور دیتی ہے کہ تمہارے اندر کسی کو حقارت نہیں آنی چاہیے، کسی کے لیے تمہارے اندر حقارت نہیں آنی چاہیے، کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، چاہے وہ تمہارے مذہب کا ہو یا نہ ہو۔ اور دوسرا، اس جماعت کی تعلیم ہے کہ کسی مذہب پر، کسی بھی دھرم پر انگلی مت اٹھاؤ۔ دراصل اسلام کے جو دشمن ہیں ان کے بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر اسلام کو مٹانا ہے تو اسلام کی جو عظیم الشان تنظیمیں ہیں اس کو مجروح کر دو۔ اس لیے وہ کبھی دارالعلوم دیوبند کو نشانہ بناتی ہے، کبھی دیگر مدارس کو نشانہ بناتی ہے، اور اب اسلام کی سب سے بڑی تنظیم تبلیغی جماعت کو نشانہ بنائے ہوئے ہے۔ میں ان لوگوں سے عرض کرتا ہوں جو مسلمان ہے یا وہ ہندو ہے جو امن پسند ہے، اس جماعت سے اور حضرت جی سے بدگمانی مت کرو، افواہوں پر دھیان نہ دو۔ اس جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ یہ جماعت امت کو مقصد تخلیق کی طرف لوٹانے والی جماعت ہے، مقصد تخلیق کی طرف لانے والی جماعت ہے۔ اور ایک اور اپیل کروں گا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے میڈیا کے اس جھوٹ کو، فراڈ کو جو تبلیغی جماعت اور حضرت جی کے متعلق یہ میڈیا پھیلا رہا ہے اس کو بے نقاب کرے۔ اللہ حضرت کی اور تمام اہل تبلیغ کی اور مرکز کے تمام ساتھیوں کی حفاظت فرمائے، اور دشمنان اسلام کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔